انہیں تنگ کرتے ہیں، اتنے پیسے منگاؤ نہیں تو آپ کے بیٹے کو مار دیں گے۔ بھائی کی وہ لاش بھی نہیں واپس لا سکتے، جنگل ہوتا ہے، نہ اسے رستے کا پتہ ہوتا ہے، نہ وہ لاش تک نہیں واپس آ سکتی آپ لوگوں کی۔ اگر رستے پائے جائیں گے ڈنکی کے ذریعے، ان کے لیے خدا رے یاد جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ باہر نہ، خواتین کو تو بہت زیادہ زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ خواتین اکیلی ہوتی کسی کے ساتھ بھائی ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، کے سامنے؟ ان کے سامنے کرتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے وہاں پر۔ لڑکوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی جاتی ہے۔ واپسی کے تقریباً 2 لاکھ روپے دیا تھا۔ لاکھ روپے پھر ادا کرنے پڑے؟ ایسے ہم لوگ امی کا زیور تھا کچھ، وہ بیچا تھا، اور پیسے وغیرہ وہ بیچی۔ نے آپ سے کتنے لاکھ روپے ڈیمانڈ کیے تھے؟ انہوں نے 20 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے؟ جی 20 لاکھ، 4 لاکھ روپے پہلے دیا۔ وہاں پر اپنا اپنا تو بھائی بھائی۔ السلام علیکم، ایس پی این نیوز کے ساتھ میں ہوں میاں ارسلان۔ ناظرین، پاکستان میں بہت سے نوجوان غیر قانونی راستے اپنانے کے بعد اپنے روشن مستقبل کے لیے اور بہترین ذرائع مبادلہ کمانے کے لیے پاکستان سے دوسرے ممالک میں غیر قانونی طور پر جاتے ہیں، لیکن وہ راستے میں ہی اپنی جان کی بازی ہار جاتے ہیں اور وہ اپنے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایسی ہمیں خبریں آئے 6 ماہ بعد پاکستان میں سننے کو ملتی ہیں، جیسا ابھی یونان کشتی حادثے میں واقع ہوا ہے۔ ابھی میرے ساتھ وہ شخص موجود ہے جو ڈنکی لگا کر یورپ جا رہا تھا، اور راستے میں اس کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوا اور اس نے اپنی آنکھوں کے ساتھ کیا دیکھا، یہ ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ جب یہاں سے نکلے تھے تو ایجنٹ نے آپ سے کتنے لاکھ روپے ڈیمانڈ کیے تھے؟ انہوں نے 20 لاکھ روپے۔ 20 لاکھ روپے؟ جی 20 لاکھ۔ اپنی ہاف پیمنٹ آپ نے پہلے دی تھی یا زیادہ دی تھی؟ نہیں، اس نے انہیں تقریباً 3-4 لاکھ روپے پہلے دیا تھا۔ وہ اس طرح کر لیتے ہیں؟ ہاں کر لیتے، باقی ان سے یہ طے ہوتا ہے کہ باقی وہاں پہنچ کر آپ کو پیچھے سے پیسے مل جائیں گے۔ ایسے بھی ہوتا ہے جب آپ درمیان میں چلے جاتے جہاں پر نہ آگے کے ہوتے نہ پیچھے کے ہوتے، تو پھر درمیان میں وہ کہہ دیتے یہاں پہ پیسے منگواؤ گے تو جاؤ گے، ادروائز یہاں ہی مار دیں گے۔ جی بالکل ایسے ہوتا ہے۔ وہ ایجنٹ کچھ خراب ہوتے ہیں کہ کچھ مثلاً کہ کچھ پیسے پہلے لے لیتے ہیں، باقی رستے میں جا کر جہاں ہم لوگ نہ آگے جو گے ہوتے ہیں نہ پیچھے جو گے، وہاں جا کھڑا کر کے پیچھے سے گھر والوں سے نمبر لے لیتے ہیں، کہتے ہیں کال کرتے ہیں، انہیں تنگ کرتے ہیں، اتنے پیسے منگاؤ نہیں تو آپ کے بیٹے کو مار دیں گے، یہ کر دیں گے، ورنہ اتنے پیسے دو ہمیں۔ پھر وہ گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں، وہ پیسے وہاں سے لیتے ہیں گھر والوں سے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ جاتے ہیں تو راستے میں کون سے آپ کو دشواریاں ہوتی ہیں اور کون کون سے آپ نے راستے اپنائے ہوتے ہیں؟ جنگل ہوتا ہے، پہاڑ ہوتے ہیں، کہاں سے جاتے ہیں آپ؟ ہم لوگ پہاڑ ہوتے ہیں، جنگل ہوتے ہیں، وہاں سے گزرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لوگ پاکستان سے ایران جاتے ہیں، ایران سے پھر آگے ترکی، ترکی سے یونان، اٹلی، ان رستوں سے جاتے ہیں۔ اگر سمندر سے جانا ہو پھر ہم لوگ کراچی جاتے ہیں، کراچی سے پھر۔ اچھا، جب آپ جا رہے تھے تو آپ کے سامنے کس طرح کا ظلم ہوا اور آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے کتنے لوگوں کو جو کہ موت کی آغوش میں سوتے ہوئے دیکھا تھا؟ ہمارا تقریباً 80-100 کا گروپ ہوتا ہے، کیونکہ ایجنٹ اتنے 50-100 بندہ اتنے لے کر ساتھ چلتا ہے، تو وہ ساتھ ان میں سے خواتین بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، چھوٹی عمر کے بھی ہوتے ہیں، تو خواتین کو تو بہت زیادہ زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ خواتین اکیلی ہوتی ہیں، ان کے شوہر یا بچے بھی ساتھ کچھ اکیلی ہوتی ہے، کچھ کسی کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ بھائی ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، ان کے سامنے؟ ان کے سامنے کرتے ہیں۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پاتے وہاں پر، اگر وہ کہتے ہیں کچھ بولتے ہیں تو انہیں مارا جاتا ہے۔ یہ آپ لوگ کون ہوتے ہو وہاں پر، کیونکہ یہ تو سب کچھ لوگ یہ جاننے کے باوجود پھر بھی کیوں جاتے ہیں؟ لوگوں کو پہلے نہیں پتا ہوتا، پہلے تو خواب دلایا جاتا ہے کہ وہاں بہت راستہ ایزی ہے، بہت مشکل نہیں ہوتی، بالکل آسان ہے۔ یہ جب انسان جاتا ہے وہاں پر، جس کے ساتھ ہوتی ہے، پھر اسے پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کتنا ظلم ہوتا ہے اور کتنا یہ راستہ مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، اور آپ نے کیا خواتین کے ساتھ تو ہو گیا، لڑکوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ لڑکوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد راستے میں کھانے پینے کا جو معاملات ہیں وہ بھی ہمیں نہیں اتنا ملتے۔ ہم کھانا لے کے کیا جاتے ہیں؟ کیسے دن گزارتے ہیں؟ اپنا کھانا یہاں پر یہ ایسے ہوتا ہے کہ بیگ ہوتا ہے، بیگ کے اندر چنے وغیرہ ڈال لیتے ہیں، پانی کی بوتلیں 1-2 لے لیتے ہیں، یا اس طرح، تو وہ جہاں پر ختم ہو گیا بس پھر آگے بس اسی طرح ہی۔ کوئی ساتھ والا ساتھی بھی دے دیتا ہے؟ اگر اس کے پاس ہو تو زیادہ ہو تو دے دیتے ہیں، ورنہ کم ہو تو وہ بھی نہیں دیتا، کیونکہ اپنا ہر کوئی وہاں پر اپنا اپنا ہوتا ہے، بھائی بھائی کا نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے راستے میں اگر آپ کے بھائی کو کچھ ہو گیا ہے تو وہ آپ کو بیچ چھوڑ کے چلا جائے گا، آپ کو ساتھ نہیں لے کر جائے گا، کیونکہ ایجنٹ اتنے زیادہ سخت ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یا اپنے بھائی کے پاس رکو یا پھر آگے چلو، تو بہت زیادہ۔ بھائی کو آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ لیتا ہے؟ ہاں دیکھ لیتے ہیں، مجبوری ہوتی ہے، پھر کیا کرتے ہیں، یا پھر انہیں واپس لے آئیں، کیونکہ بھائی کی وہ لاش بھی نہیں واپس لا سکتے، جنگل ہوتا ہے، نہ اسے رستے کا پتہ ہوتا ہے، نہ وہ لاش تک نہیں واپس آ سکتی آپ لوگوں کی، اگر رستے میں آپ کو کچھ ہو گیا تو۔ ٹھیک ہے، اچھا بتائیے گا کہ اگر ایک چھوٹی سی گاڑی ہو تو اس میں کتنے مرد جو یا خواتین ان کو اکٹھے ہی دھکیل دیا جاتا ہے؟ اگر ہمارے پاکستان میں جس گاڑی میں اگر 4 یا 5 بندے بیٹھتے ہیں، وہ ہمیں رستے میں جب ایجنٹ بٹھاتے ہیں وہ تقریباً 20 سے 25 لوگ بٹھاتے ہیں اس گاڑی میں، وہ کچھ ڈگی میں، کچھ آگے، کچھ پیچھے، کچھ اس طرح بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں۔
میں کہتا ہوں ظلم کی اخیر ہے وہاں پر تو۔ اچھا، جب آپ گئے تھے تو آپ نے پیسے کہاں سے لیے تھے اور کتنے لاکھ روپے دیے تھے، اور مطلب کہ پھر اس کے باوجود واپس کیسے آئے تھے؟ پیسے ہم لوگ امی کا زیور تھا کچھ وہ بیچا تھا، اور کچھ گھر کی چیزیں تھیں وہ اس طرح مثلاً پیسے وغیرہ وہ بیچی، تو یہ سارے معاملات تھے، تو کچھ پیسے دیے تھے باقی دینے تھے، لیکن میں تو رستے میں ہی ڈر کر واپس آ، کیونکہ لاشیں وہاں پر دیکھی، بہت زیادہ انسانوں کے ڈانچے پڑے ہوئے، بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے رستے میں پہاڑی علاقے میں، تو بہت زیادہ یعنی کہ ظلم، میں اس وجہ سے پھر واپس آ گیا تھا۔ واپسی کے بھی پیسے جی واپسی کے بھی پیسے، کتنے لاکھ لگے؟ واپسی کے تقریباً 2 لاکھ روپے دیا تھا۔ 2 لاکھ روپے پھر ادا کرنے پڑے؟ جی اچھا، مجھے بتائیے تو گا مختصر بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ ابھی بھی سوچتے ہیں کہ شاید ہم باہر جا کر اچھا کما سکیں، اچھا زیر مبادلہ ہو ہمارے پاس، تو شاید ہم امیر ہو جائیں۔ تو ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ آپ نے موت کو کتنا قریب سے دیکھا ہے اور ان کو کیا کہنا چاہتے بہت زیادہ قریب سے دیکھا ہے، اور جو سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ باہر جا کر اپنا مستقبل بنا لیں گے، باہر جا کر اپنا مثلاً سیٹ اپ بنا لیں گے پیچھے گھر والوں کو، لیکن وہ اگر جانا چاہیے پھر، لیکن وہ دوسرے طرح جائیں نا، کاغذات بنا کر اپنے، اور یہ ڈنکی والا راستہ کبھی بھی نہ بنائے، کبھی بھی یہ، کیونکہ اتنا اس میں مشکل، اس کے آپ کی جان ہی جائے گی زیادہ تر تو، مثلاً آپ کے 100 جا رہے ہیں نا، 100 بندے، تو اس میں سے کم 2 یا 3 یا 4 پہنچے گے، باقی سب تو اسی طرح ہی راستے میں کچھ مارے جائیں گے، کچھ ندیوں میں گر جائیں گے، کچھ اس طرح آگے پیچھے، تو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور جو یہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہم لوگوں نے باہر جائیں ٹینکی کے ذریعے، وہ کبھی بھی نہ جائیں، اگر جانا بھی ہے تو کاغذات اپنے بنا کر قانون کے مطابق جو ہے SOP پر عمل کر کے وہ جائیں۔ ہیں؟ اچھا بتائیے گا، آپ آخری پیغام کیا دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو؟ آخری پیغام یہی ہے کہ جو سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ باہر جائیں گے ڈنکی کے ذریعے، ان کے لیے خدا رے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ باہر نہ جائیں، باہر بہت زیادہ مشکل ہے ڈنکی کے ذریعے، اور کیونکہ ہم لوگوں نے تو اپنی آنکھوں سے یہ انسانوں کے ٹانچے دیکھے ہیں وہاں پر، سمندر میں ڈوب جانا، یہ سارے معاملات آپ لوگوں کے سامنے ہی ہے، پچھلے تھوڑے دنوں میں یہ ہمارا جو حادثہ ہوا ہے پاکستان میں ایسا، تو بہت زیادہ یعنی کہ ہوتا ہے، تو آپ لوگ بہت زیادہ سینکڑوں لوگ، اور آپ جانا چاہیے لیکن جو SOP پر عمل کر کے حکومت اس کے مطابق جو ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ وہ شخص موجود تھا جو بھی روشن مستقبل کا خواب آنکھوں میں سجائے ہوئے جو کہ اپنے ملک سے دوسرے ملک میں جا رہا تھا، لیکن اس کو ڈنکی لگاتے ہوئے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اس نے موت کو بہت ہی زیادہ قریب سے دیکھا، اور بہت بڑا پیغام دیا ان لوگوں کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم پاکستان سے باہر جا کر لاکھوں روپے کما سکیں گے۔ تو آپ نے اس کی باتوں پر نصیحت کرنی ہے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، تاکہ اور ماؤں کے بچے ایسے جا کر اپنی زندگی کی بازی نہ ہار سکے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیں SPN نیوز۔